السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا، اسٹیج پر موجود علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور شرکائے اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اصلاح معاشرہ کے نام سے منسوب پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر مسجد انصار السنہ کا جو مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر سال بڑے اہتمام سے، بڑی تیاری سے اس پروگرام کا انعقاد کیا کرتے ہیں، اور خاص کر آپ کے نوجوانوں میں ایک جوش ہم ہر سال دیکھتے ہیں اس پروگرام کی نسبت سے، بڑے اہتمام سے اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے اور ثمر آور بنائے۔ مجھے انتظامیہ نے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے بڑا ہی اہم اور حساس موضوع دیا ہے۔ آپ نے ابھی سنا کتاب الفتن اور آخر الزمان، اس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ یہ موضوع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس میں کتاب الفتن موجود نہ ہو۔ اگر کسی کتاب میں باقاعدہ کتاب الفتن کے نام سے کوئی کتاب نہ بھی ملے، مگر فتنوں سے متعلق احادیث تو ضرور پائی جاتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے آپ کی امت کے حوالے سے، آپ کی امت کے سلسلے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وقت سے پہلے آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے، تاکہ امت چوکنا رہے، ہوشیار رہے اور بیدار رہے، اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بعض صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ فتنوں سے متعلق بڑی معلومات آپ نے دیں، فتنوں سے متعلق بڑی پیشنگوئیاں آپ نے فرمائی۔ عام لوگوں کے سامنے آپ فتنوں کی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، اور خاص صحابہ کے سامنے خاص فتنوں کے حوالے سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حیثیت سے بڑی شہرت رکھتے ہیں کہ وہ رازدار رسول ہیں، وہ صاحب السر ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتنوں سے متعلق بہت ساری وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نے اپنے اصحاب میں کسی اور کو نہیں بتائی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جستجو ہوتی تھی۔ حضرت عمر فتنوں کی بحث کو وہاں چھیڑا کرتے تھے جہاں حذیفہ بن یمان ہوتے تھے، ڈائریکٹ پوچھتے نہ تھے،
چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان یہ صاحب السر ہیں، رازدار رسول ہیں، اور فتنوں سے متعلق جتنا علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. تو جس مجلس میں حذیفہ ہو وہاں عمدن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فتنوں کا موضوع چھیڑا کرتے تھے. ایک مجلس میں پوچھا، صحابہ بیٹھے ہیں، حذیفہ بن یمان بھی ہیں، حضرت عمر نے پوچھا تم میں سے کس نے فتنوں کے سلسلے میں حدیثیں سن رکھی ہیں؟ سوال عام ہے لیکن ان کی مراد خاص ہے کہ حذیفہ بن یمان کچھ بولیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی ان کے مقصود کو سمجھ رہے تھے، اس لیے جواب حذیفہ بن یمان نے دیا. کہا کہ امیر المومنین، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والصیام، کہ آدمی اپنی ذاتی زندگی میں، فیملی لائف میں جن آزمائشوں سے گزرتا ہے، جو غلطیاں کر جاتا ہے، جن فتنوں کا شکار ہوتا ہے، آدمی کی عبادتیں کفارہ بن جاتی ہیں. یہ تو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں التی تموج کموج البحر، کہ جب فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی سی طاقت رکھتا ہوگا، سمندر کی طرح موجیں مارتے ہوئے آئے گا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل، ایک مضبوط دروازہ حائل ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا حذیفہ، وہ جو دروازہ حائل ہے وہ دروازہ کھولا جانے والا ہے یا توڑا جانے والا ہے؟ حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین، وہ دروازہ کھولا نہیں، توڑا جانے والا ہے. گفتگو مجلس میں ہو رہی ہے پر عمر کے مقصود کو حذیفہ سمجھ رہے ہیں، حذیفہ کے مقصود کو عمر سمجھ رہا ہے. ہاں، کہا بعد میں مجلس ختم ہونے، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، مطلب یہ کہ عمر بن خطاب جب تک موجود ہیں، جب تک زندہ ہیں، کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا اس امت میں. اچھا وہ دروازہ جو مضبوط دروازہ ہے وہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ کہا کہ توڑا جائے گا، اشارہ تھا حضرت عمر کی شہادت کی طرف. حضرت عمر نے کہا اچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ قیامت تک بند نہیں ہونے والا ہے. بعد میں صحابہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں؟ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں، اور اتنا ہی یقینی علم تھا انہیں جتنا آج کے بعد کل کے آنے پر یقین تھا انہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں فتنوں کے موضوع کو اپنی مجالس کی گفتگو کا موضوع بنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن، ہر لمحہ اور ہر سانس فتنوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی. آپ نے ایک مرتبہ کی بات ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے گھر سوئے ہوئے تھے اور اچانک جاگے آپ، اور جاگ کر کہا کہ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. جاگ کر یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے خواب میں آپ کو کچھ دکھایا گیا ہے، جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ خواب میں دکھائی گئی ہے. جاگتے ہی آپ نے کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. کہا کہ ایک ہلاکت، ایک تباہی، ایک بربادی عربوں سے بہت قریب آ چکی ہے. کہا کیا ہے وہ ہلاکت؟ کہا فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه. آپ نے انگلیوں کے ذریعے سے حلقہ بنا کر اشارہ کیا اور کہا وہ شر یہ ہے کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ چکا ہے. علامہ قرطبی جیسے اہل علم جنہوں نے 5ویں 6ٹی صدی ہجری میں فتنہ تاتار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں
ان جیسی حدیثوں کا مصداق وہ فتنہ تاتار کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تاتاری ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہی کی نسل سے لگتے ہیں، اور شاید اللہ کے نبی نے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ کہہ کر جس تباہی کی پیشن گوئی فرمائی وہ یہی ہلاکت ہے، یہی تباہی جسے ہم تاریخ میں فتنہ تاتار کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، اگر ہم حدیثیں پڑھیں، کتاب الفتن خاص کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جو حدیثیں کبھی پیشن گوئی کا درجہ رکھتی تھیں آج ہم ان فتنوں کو جی رہے ہیں، آج وہ واقعہ ہے، آج وہ منظر ہے، آج کا وہ منظر نامہ ہے۔ ماضی کا محدث ان حدیثوں کو پڑھاتے ہوئے کہتا تھا یہ پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اور آج کے محدث کو اس میں سے اکثر باتیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ پیشن گوئی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ دیکھو آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے، 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان جو فرما گئے، آج وہ تصویر بن کر وہ منظرنامہ ہمارے سامنے۔ موجودہ دور کی ترقی ہو، موجودہ دور کے فتنے ہوں، موجودہ دور کی لڑائیاں ہوں، موجودہ دور کا سیاسی عروج و زوال ہو، کس سلیقے سے، اور حتیٰ کہ جدید دور کی جسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید دور کے ٹیکنالوجی کی طرف بھی احادیث میں کیسے صاف اشارے دیے ہیں۔ ہاں ظاہر بات ہے اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی اصطلاح تو تھی نہیں، ٹیکنالوجی کے لفظ بھی تھا نہیں، پر دیکھیے گا اس زمانے کا انسان، آج سے 1400 سال پہلے کا انسان جن چیزوں کو جانتا تھا انہی چیزوں کو رکھ کر نبی نے کیسے سمجھایا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے آدمی سے اس کا کوڑا بات کرے گا، اس کا کوڑا بات کرے گا، ہاں اس کی جوتی کا تسمہ بولے گا، آدمی کی ران اس سے بات کرے گی۔ یہ سب جو ہے پرانے زمانے کے انسانوں کے لیے یہ سب باتیں شاید ناقابل فہم رہی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ جدید دور کا انسان جب ایک چپ کے اندر، اللہ اکبر، ایک چپ کے اندر ساری داستانیں سما جاتی ہیں، ساری کہانیاں سما جاتی ہیں، سارا ڈاٹا سمایا جاتا ہے ایک چپ کے اندر، موجودہ دور میں ان سب باتوں کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ جدید دور کا محدث جب ان حدیثوں کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی جانب سے صاف اشارہ ہے جدید دور کی ٹیکنالوجی کی طرف، کہ کوڑا بات کرے گا، جوتی کا تسمہ بات کرے گا، اور انسان کی ران بات کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ جدید دور میں آپ دیکھیے گا جنگوں کا زمانہ ہے، عالمی طاقتوں کے درمیان بڑا تنافس ہے، اور یہ جنگیں بحر سے لے کر، خشکی سے لے کر، بحر و بر سے آگے بڑھ کر فضاؤں میں جنگیں ہو رہی ہیں، فضاؤں پہ قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور سپر پاور بننے کا معیار یہ قرار پا رہا ہے کہ فضاؤں پہ کس کی دسترس، کس کو دسترس حاصل ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ جو عالمی طاقتوں کے درمیان یہ فضاؤں پر دسترس حاصل کرنے کی جو گہما گہمی ہے، فضاؤں پر دسترس حاصل کرنے کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی جہاں آپ نے گفتگو کی، دیکھیے یاجوج اور ماجوج کی جب بات آتی ہے نا تو ایک بات ذہن نشین رہے، یاجوج اور ماجوج کو جو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی ہے، نہیں نہیں نہیں، یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، یاجوج اور ماجوج تو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے بھی رہے، نبی کے زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ذوالقرنین کے حوالے سے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی علامت نہیں، بلکہ اس کائنات پر، کائنات کے نظام پر، کائنات کی سیاست پر یاجوج اور ماجوج کا غلبہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھ رہے؟ اب اہل علم بحث کرتے ہیں کہ یہ کون سی نسلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو چہروں کی علامتیں بتائی ہیں، جو صفات احادیث میں آئی ہیں،
یہ جو چائنا کے لوگ ہیں، جاپان کے لوگ ہیں، یہ جو نسلیں ہیں، یہ سب احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کی جو تشبیہ دی ہے نا، ان سب نسلوں پر وہ جو بیلٹ ہے پورا، اس بیلٹ پہ پوری طرح سے وہ صفات صادقاتی معلوم ہوتی ہیں. تو ذہن نشین رہے، یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں. یاجوج اور ماجوج کا دنیا کی سیاست پہ غلبہ، دنیا کے نظام پہ غلبہ، اور انہی کی قوت بولے گی، انہی کی طاقت بولے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت یاجوج اور ماجوج کے فتنے کی جہاں پیشن گوئی فرمائی، اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ یاجوج اور ماجوج جب زمین والوں پہ غلبہ پالیں گے تو وہ کہیں گے چلو زمین والوں پہ تو ہم نے فتح پالی ہے، اب آسمان والوں سے لڑیں گے. وہ اپنی تیر آسمان کی جانب چلائیں گے اور ان کی تیریں آسمان سے خون آلود لوٹیں گی، ان کی تیریں آسمان سے خون آلود لوٹیں گی. اور یاجوج اور ماجوج کہیں گے پہلے تو ہم نے زمین والوں کو شکست دے دی اور آج ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی. اللہ اللہ، دیکھیے نبی نے کیسے سمجھایا ہے. یہ وہ منظر نامہ ہے جس منظر نامے کو ہم جی رہے ہیں. عالمی طاقتوں کے درمیان جنگیں، لڑائیاں بحر و بر سے ہٹ کر اب فضاؤں میں ہو رہی ہیں، فضاؤں سے لاشیں گر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کس سلیقے سے اس بات کو سمجھایا. آج ہم دیکھ رہے ہیں سرزمین عراق. سرزمین عراق کیا ہے؟ یہ ارض المعرکہ ہے. ارض المعرکہ جنگیں ہو رہی ہیں، لاکھوں انسانوں کا خون ہماری آنکھوں کے سامنے بہا ہے. میری اور آپ کی نسل نے، ہماری نسل کے جیتے جی سرزمین عراق میں لاکھوں انسانوں کا خون بہا ہے اور بہایا جا رہا ہے. نبی نے احادیث میں فرمایا، احادیث میں صاف پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب کے فتنوں میں یہ سرزمین عراق ارض المعرکہ بنے گی، یہاں جنگیں ہوں گی. آپ نے مشہور حدیث میں فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ نہر فرات سونا نہ اگل دے. جس سونے کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی اور ایسا قتل عام ہوگا، ہر 100 میں سے 99 انسان قتل کیے جائیں گے. ہر 100 میں سے 99 انسان قتل کیے جائیں گے. اس خزانے کے حصول کے لیے جو لڑائیاں ہوں گی، جو جنگیں ہوگی، وہ انسانیت کا ایسا قتل عام ہوگا. حدیث میں آپ نے فرمایا اور وہ منظرنامہ ہمارے سامنے. اور پھر آج جسے ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، UN وہ جسے کہتے ہیں، جہاں دنیا کی ساری حکومتیں، مسلم ہو کہ نان مسلم حکومتیں، سب ایک معاہدے کے تحت ایک نظام کے تحت ایک دوسرے سے وہ بندھے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی نے ان سب حالات کی طرف کیسے اشارے احادیث میں کیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے جو واقعات ہونے والے ہیں، جو فتنے ہونے والے ہیں، جو لڑائیاں ہونے والی ہیں، اس میں آپ نے کہا مسلمان اور کرسچن. کہا کہ مسلمان اور کرسچن. آپ اس کو مسلم حکومتوں کی امریکہ سے قربت اور امریکہ کی مسلم حکومتوں سے قربت اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ مسلمان اور کرسچنوں میں مفاہمت ہوگی، مصالحت ہوگی، کمپرومائز ہوگا، اور اس کے بعد مفاہمت ہونے کے بعد مسلمان اور کرسچن دونوں مل کر اپنے ایک متحدہ دشمن سے لڑنے والے ہیں. اللہ اکبر، یہ حدیث میں ہے. اب وہ دشمن کون ہوگا یہ آنے والا دور ہی بتائے گا اور یہ آنے والا زمانہ ہی بتائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب باتیں بتا دی ہیں. 1400 سال بعد جنہیں میری اور آپ کی آنکھیں ایک زندہ منظر نامے کے طور پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. امت کا جو سیاسی زوال، امت مسلمہ اس وقت جس سیاسی زوال سے گزر رہی ہے، دیکھیے کس سلیقے سے نبی نے اس کو بتایا. لا یبقى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها قالوا من قلة یومئذ نحن یا رسول اللہ قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ودخلكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللہ اللہ،
ہمارا پوری موجودہ دور کا جو سیاسی منظرنامہ ہے عالم اسلام کا، اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. کہا قریب ہے وہ زمانہ دنیا کی قومیں تم پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کس لیے ہوگا؟ کیا اس لیے کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسئلہ تعداد کا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ رہو گے. مسئلہ یہ ہے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، مسئلہ یہ ہے کہ تم تعداد میں تو بہت زیادہ رہو گے مگر اس زمین پر تمہارا کوئی وزن نہ ہوگا. تمہاری حیثیت اس کچرے کی ہوگی جو کچرا کے سمندر کے پانی میں ہوتا ہے، سیلاب کے پانی میں جو کچرا ہوتا ہے، کچرے کی مانی تمہاری حیثیت ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ وَدَخَلَكُمُ الْوَهْنُ، کہا کہ اس دور میں ایک بیماری تمہیں لاحق ہوگی جسے وہن کہا جاتا ہے. پوچھا گیا وہن کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے محبت، اور موت اور آخرت سے نفرت، یہ اس دور کے مسلمانوں کا عمومی مرض ہوگا. واللہ العظیم یہ میری اور آپ کی تصویر ہے، امت مسلمہ کی موجودہ نسلوں کی تصویر ہے یہ. الوہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، جہاں مال کے لیے نہ رشتوں کا لحاظ، نہ رشتوں ناتوں کا لحاظ، نہ برادری کا لحاظ، نہ ایمانی اخوت کا لحاظ، انسان مال کے لیے ایسا اندھا بنا جا رہا ہے. اللہ المستعان. بہرحال دیکھیے گا جہاں سیاسی زوال کی پیشن گوئی ہے وہیں اللہ کے نبی نے یہ عجیب، سبحان اللہ. دیکھیے نا، یہ امت ایک پہلو سے اگر زوال پذیر ہوتی ہے نا تو دوسرے پہلو سے اسے عروج بھی نصیب ہوتا ہے. اقبال نے کہا جہاں میں صورت ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سیاسی اعتبار سے ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں، مگر یہی دور زوال دعوتی ناحیے سے دیکھو تو دور فتوحات ہے. یہ دعوتی ناحیے سے دیکھو نا، سیاسی طور پہ بے وقت و بے قیمت و بے حیثیت رہ کر بھی دعوتی ناحیے سے دور فتوحات ہے. کیسے دور فتوحات ہے کہ وہ پیشن گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام. یہ منظرنامہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اسلام دنیا کے گوشے گوشے، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے شہر شہر، دنیا کے دیہات دیہات، دنیا کے گھر گھر اور دنیا کی ہر جھونپڑی میں اسلام پہنچ کر رہے گا. اور واللہ العظیم اس سیاسی زوال کے باوجود، ان سیاسی زخموں کے باوجود مسلمان پچھڑا ہوا ہے پر اسلام نہیں. اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے. یہ ذلت میری ہے اور آپ کی ہے پر اسلام عزیز ہے. دنیا کے آنے والے حالات اور دنیا کا آنے والا ہر دن اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے کہ انسانی مسائل کا حل وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے. چنانچہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں آج عالمی سطح پر پوری رفتار سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. کرسچن مشنریاں مانتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں کہ ہم نے اتنی دولت بہائی، اتنے خزانے صرف کیے، اتنے دعات اور مبلغین لگائے اور مسلمان اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود دنیا میں پوری رفتار سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اسلام سیاسی اعتبار سے یہ دور زوال صحیح، دعوتی ناحیے سے یہ دور فتوحات ہے. اسلاموفوبیا کیوں؟ عالمی میڈیا اسلام کے خلاف کیوں زہر اگل رہا ہے؟ واللہ العظیم اگر میڈیا نے یہ اسلاموفوبیا کا ماحول نہ گرمایا ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کب کی پوری مسلمان ہو چکی ہوتی. اسلام کے محاسن اس قدر واضح ہو رہے جیسے جیسے جدید جاہلیت کے دلدل میں انسان پھنستا جا رہا ہے، اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیاں اسی قدر انسان کے سامنے اجاگر ہوتی جا رہی. عرب ممالک کو لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے حوالے سے عرب ممالک کو لے کے جو پیشن گوئیاں فرمائی، سبحان اللہ. اگر میں یہ کہوں کہ پیٹرول کی جو دریافت ہے اس کی پیشن گوئی بھی چھپے الفاظ میں نبی نے کر دی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آپ پوچھیں گے کہاں ہے پیٹرول کی دریافت؟ حدیثوں میں کہاں ہے؟ ہاں صراحت سے نہیں، وضاحت سے نہیں،
لیکن آپ نے جو پیشن گوئی عرب ممالک کو لے کے فرمائی ہے اس میں اس کا لازمی نتیجہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود جزیرۃ العرب مروجا وانہارا. آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ پورا جزیر عرب گلستان نہ بن جائے، نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے، باغیچوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ اللہ، یہ پیشن گوئی اس وقت فرمائی جا رہی ہے جب جزیر عرب سوائے صحرا کے کچھ اور نہ تھا، ترقیاں نہ تھیں، کوئی عروج نہ تھا سوائے صحرا کے، اور وہ بھی ایسے صحرا کہ اس دور کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں روم اور ایران، انہوں نے جزیر عرب پہ حکومت کرنے کو اس لیے غیر ضروری سمجھا کہ یہاں رکھا ہی کیا ہے، یہاں رکھا ہی کیا ہے ان کھلے صحراؤں میں. ہاں اس دور میں نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جزیر عرب کے یہ صحرا گلستانوں میں تبدیل نہ ہو جائے اور جزیر عرب کے یہ صحرا نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے. آج جائیے سعودی عرب کی رونقیں دیکھیے، دبئی کی رونقیں دیکھیے، ابو ظبی کی رونقیں دیکھیے، بحرین کی رونقیں دیکھیے، کویت کی رونقیں دیکھیے، اور یہ سب نتیجہ ہے کس کا؟ پیٹرول کی دولت کا. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ حدیث کہیں نہ کہیں پیٹرول کی دریافت کی پیشن گوئی بھی اپنے اندر رکھتی ہے. لا تقوم الساعة حتى تعود جزیرۃ العرب مروجا وانہارا. اور جہاں اللہ کے نبی نے جزیر عرب کی معاشی ترقی کی پیشن گوئی کی، اقتصادی ترقی کی پیشن گوئی کی، وہیں اللہ کے نبی نے صلوات اللہ وسلام علیہ اس جزیر عرب میں قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، جن فتنوں کی زد پہ آگے جزیر عرب اپنی خصوصیات سے دھیرے دھیرے دور ہوتا جائے گا، وہ پیشن گوئیاں بھی آپ نے فرمائی. آپ نے کہا اس امت میں قیامت سے پہلے شرک کا فتنہ لوٹ آئے گا، تو آپ نے جزیر عرب کی مثال دی. آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں. دوس عرب کا مشہور قبیلہ ہے جس کے حضرت ابو ہریرہ ایک فرد تھے، اور ذی الخلصہ یہ زمانے جاہلیت کا ایک بت. نبی فرما رہے کہ قیامت سے پہلے عربوں میں شرک کا فتنہ لوٹ کے آئے گا، گڑے ہوئے بت پھر سے نکال لیے جائیں گے. اس وقت کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ، جس کی نظر جتنی گہری ہے وہ جان سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں جزیر عرب کو اس فتنے کی طرف کھینچ کر لے جانے کی کیسی سعی نامسعود کر رہی. اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فتنے ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آپ نے کیا ہے، منظرنامہ بن کر ہمارے سامنے. ایک حدیث میں آپ نے کہا ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ. قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے کہ سلام معرفت عام ہو جائے گا. سلام کے لیے رشتہ ناتا کوئی ضروری نہیں، بس ایمان شرط ہے. پر قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگ معرفت کی بنیاد پہ سلام، جس سے معرفت ہے اسی کو سلام کریں گے، جس سے کوئی سابقہ معرفت نہیں اسے سلام نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں ہم، جی رہے ہم یہ. وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ کا قیامت سے پہلے تجارت بہت عام ہو جائے. بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے اس کو تقارب اسواق سے تعبیر فرمایا، بازار قریب ہو جائیں گے، مارکیٹ قریب ہو جائیں گے. موجودہ دور میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو سسٹم ہے جس نے ساری دنیا کو ایک بازار میں بدل رکھا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھیے فشو التجارہ کے اندر اس سارے سسٹم کو سمجھا دیا. یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہوں گے، کئی دکانوں پہ ہماری برقع پوش خواتین بیٹھ کے بزنس کر رہی ہیں، گھروں کے اندر کاروبار کے سلسلے میں خواتین کام کر رہی ہیں. آپ نے جہاں قیامت سے پہلے تجارت عام ہونے کی بات کی تو فرمایا حتی تعین المرأة زوجها فی التجارہ. تجارت اس قدر عام ہوگی، مرد تو مرد، بیویاں بھی اپنی شوہروں کی مدد کریں گی تجارت کے سلسلے. یہ کوئی غلط کام نہیں، اچھی بات ہے. دیکھو کسی چیز کا قیامت کی نشانی ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شر ہو. کچھ چیزیں ہیں جو خیر ہے وہ قیامت کی نشانی. جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو کہا میری بعثت یہ قیامت کی نشانی ہے، میرا رسول بن کے آنا قیامت کی نشانی ہے.
تو ویسے ہی آپ نے کہا تجارت عام ہوگی اور اتنی عام ہوگی کہ مرد تو مرد، خواتین بھی تجارت کے سلسلے میں اپنے شوہروں کا ساتھ دینے لگیں گی. اور اس حدیث میں جو خاص طور پہ جو تعبیر ہے، اللہ اکبر، آپ نے کہا اس حدیث میں وظہور القلم، اللہ اکبر، کیا بات ہے. قیامت سے پہلے کا دور قلم کی حکمرانی کا دور ہوگا، قلم کی حکمرانی، قلم کا ظہور، قلم کا غلبہ. کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ جو پرنٹنگ مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، یہ جو کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے نت نئے وسائل جو آئے ہیں، دیکھو کہ لسان نبوت جس کو اللہ کے نبی نے جوامع الکلم عطا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعبیرات بولا کرتے تھے کہ صدیوں کی تہذیب 2 الفاظ میں سمو جاتی ہے. ظہور القلم ایک ایسی تعبیر ہے کہ قیامت سے پہلے قلم غالب آ جائے گا، قلم ظاہر ہو جائے گا. یہ قلم کے اندر بڑے معنی، صرف یہ قلم نہیں جو ہم لکھ کے رکھتے ہیں، کمپوز جو آپ کرتے ہیں یہ بھی قلم، پرنٹنگ مشینیں جو عام یہ بھی قلم ہے. ظہور القلم، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا. بہرحال باتیں بہت ہیں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہم جی رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے، ان حالات میں ایک مسلمان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، وہ بھی آپ نے فرمایا. چنانچہ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان امتی جعلت عافیتها فی اولها، کہ میری امت کی ابتدائی نسلوں میں اللہ نے عافیت رکھی ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور میری امت کی آخری نسلیں بڑی آزمائشیں دیکھنے والی ہیں، بڑے امتحانات سے گزرنے والی ہیں. میری امت کی آخری نسلیں، جو ہمارا نصیب ہے، آپ کا نصیب ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ امت کی آخری نسلوں کو آپ نے کیا نصیحت کی؟ لاکھ فتنے سہی، لاکھ آزمائشیں سہی، لاکھ امتحانات سہی، لاکھ امتحانات سہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن احب ان يحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب ان يؤتى إليه. اللہ کے نبی نے کہا فتنے موج مارنے ہو کوئی بات نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اپنی متاع ایمان کی حفاظت کر لو فتنوں کے دور میں. اور تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ؟ تم اپنے لیے جو سلوک پسند کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ تم وہی سلوک روا رکھو. تم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا تمہیں دھوکہ دے، تم بھی کسی کو دھوکہ نہ دو. تم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا تم پہ ظلم کرے، تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو. تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری توہین کرے، تم بھی کسی کی توہین نہ کرو. نبی نے کہا فتنوں کے زمانے میں نجات کا راستہ یہ ہے اپنی متاع ایمان کی حفاظت کی جائے اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھا جائے، استوار رکھا جائے. یہ نجات کا راستہ ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ موج مارتے ہوئے فتنے، اللہ رب العزت ان فتنوں کی آگ سے، اس آگ کی لپیٹ سے ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے. دین اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اللہ ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.